برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چند حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان رسالۃ معاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا سال مدینہ طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ مدینہ طیبہ میں چوتھا سال ہے۔ پہلے 3 سال کا بیان ہو چکا۔ جناب رسالت معاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سال میں چوتھے سال کے اندر جو سیرت نگاروں نے اس سال میں آنے والے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آئے ان کو بیان کیا ہے، ان کو لکھا ہے۔ اس چوتھے سال کے اندر کچھ بڑے اہم واقعات پیش ہوئے جن میں کفار یہود بغاوت کی مسلمانوں کے ساتھ اور رسالت معاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی اور مسلمانوں کو جس بے دردی کے ساتھ وہ شہید کرتے رہے، وہ واقعات اس ریاست مدینہ کے اندر چوتھے سال میں پیش آئے، جن میں سے سب سے پہلا واقعہ رجی ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا، قبیلہ ازل وقارہ کا سردار کچھ مسلمانوں کی شکل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ ہمارے ساتھ کچھ معلمین، مدرسین، اساتذہ کو بھیج دیں جو ہمارے خاندان والے، ہمارے علاقے والوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 10 مدرسین، 10 معلمین ان کو بھیج دیا ان کے ساتھ۔ یہ جب چلتے مقام رجی چشمہ ہے وہاں پر پہنچے تو یہ جو قبیلے والے ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے عہد شکنی کر دی۔ انہوں نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ ظاہر یہ اسلام کے لبادے میں آئے تھے اور اندر سے دل سے منافق تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو بھیج دیا تو یہ وہاں پہ مقام رجی میں پہنچے تو کفار مشرکین نے ان کے ساتھ عہد شکنی کی اور 100 تیر اندازوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ یہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ اسی مقابلے کے دوران 7 جو معلم تھے، یہ استاد تھے، یہ شہید ہو گئے اور 3 جو بچ گئے تھے جب ان کو پکڑا گیا، ایک کو وہیں پر اسی ٹیلے کے اوپر شہید کیا، 2 باقی بچ گئے تھے۔ ان کو مشرکین مکہ نے وہاں سے مکہ لایا اور آ کر کے فروخت کر دیا۔ جب فروخت کیا تو کچھ دنوں کے بعد ان دونوں صحابہ اکرام جو معلمین تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ ان میں سے ایک حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ان کو قتل گاہ کے لیے لایا جا رہا تھا
تو ان سے ابو سفیان اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے زید کیا آپ کا دل کرتا ہے آپ کو رہا کیا جائے، آپ کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کی جگہ میں یہاں پر آپ کے جو ساتھی اور امیر ہے جناب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا، ایمان کی محبت اگر ہم نے سیکھنی ہے وہ صحابہ اکرام کے ساتھ جا کے ہمیں پوچھنا پڑے گی کہ محبت کس چیز کا نام تھا اور وہ محبت کس طرح کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے میں تو آپ سے رہائی مانگتا ہی نہیں، اور دوسری بات آپ کا یہ کہنا کہ آپ کی جگہ میں اگر آپ کے ساتھی آپ کے لیڈر حضور ہوتے ان کو شہید قتل کر دیا جاتا، فرمایا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جگہ میں حضور اگر میں رہا ہو کر چلا بھی جاؤں میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نیچے کانٹا بھی آئے، آپ کو تو کانٹا بھی نہیں لگے۔ یہ وہ محبت تھی، اور اسی محبت کی خاطر اسی عقیدت کی خاطر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور محبت کے یہ الفاظ مجھے اور آپ کو بتا دیے کہ حضور کی محبت میں، حضور کے ساتھ عقیدت اور الفت میں سب کچھ قربان کر دینا، اپنی جان بھی قربان کر دینا، حضور کے پاؤں کے نیچے کانٹا بھی برداشت نہیں کرنا۔ یہ رہتی دنیا کو پیغام تھا کہ آنے والے مسلمانوں تمہارے لیے ہمارا پیغام ہے، ہم نے اپنی گردنیں حضور کی محبت پہ کٹا دی ہیں، تم نے 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، تمہارے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہو تم نے خاموشی کے ساتھ منہ پہ تالے لگا کے بیٹھ جانا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے۔ سیرت اگر پڑھنی ہے حضور کی سننی ہے صحابہ اکرام سے سیکھ کیا۔ اس کے بعد اسی سال میں بیر معونہ کا واقعہ آیا، نجد کے قبیلہ کے سردار ابو بکر عامر بن مالک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ قرائے عظام کا، قاری صاحبان کا، معلمین کا بندوبست کریں اور وہ جا کے اہل نجد والوں کو پڑھائیں، اس سے اسلام کی اور اسلام پھیلے گا، اسلام کو اور طاقت ملے گی، اسلام کو اور قوت ملے گی، مسلمان زیادہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اہل نجد پہ یقین نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں پر اہل نجد والوں پر یقین نہیں ہے۔ تو یہ قبیلے کا سردار تھا، اس نے کہا کہ وہ میری معیت میں ہوں گے، وہ میری سرپرستی میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کہنے کے اوپر قرآن کریم کے 70 قاریوں کو بھیج دیا۔ وہ قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، کہ تاکہ اہل نجد والوں کو جا کے یہ قرآن کریم دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ یہ جیسے ہی بیر معونہ یہ چشمہ تھا وہاں پر پہنچے تو یہ اہل نجد والے یہ بھی ان کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے اہل نجد والوں نے عیش شکنی کرتے ہوئے یہ ان کے سردار سمیت انہوں نے ان 70 صحابہ اکرام کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ جو 70 قاری تھے ان میں سے ایک صحابی، ایک معلم وہ بچ گئے، اور انہوں نے آ کر سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پریشان ہوئے، اتنے غمگین ہوئے کہ اہل نجد کے لیے آپ نے 5 نمازوں کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام شروع کیا، اور یہ قنوت نازلہ اسی وقت سے شروع ہوئی کہ 70 قرآن کے قاری ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اور یہ قنوت نازلہ ہر فرض نماز کے اندر اس کی رکوع کے بعد، آخری رکعت میں رکوع کے بعد
امام پڑھتا کہ جب وبائیں آئیں، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اس وقت امام کو چاہیے کہ آپ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق آپ اس پہ عمل کریں، اور آخری رکعت کے اندر آپ اس کو پڑھیں۔ وہ دعائیں پڑھتے اور پیچھے جو صحابہ اکرام تھے وہ ان پہ آمین کہتے۔ اتنا سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کے بعد افسوس تھا کہ آپ نے 40 دن یا 30 دن تک یہ قنوت نازلہ پڑھ کے ان کے لیے بد دعائیں کی۔ اور روایتوں میں آتا ہے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعائیں کی تو وہ ایک وبا کے اندر، طاعون کی بیماری کے اندر، وہ جتنا بھی اہل نجد کے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ عہد شکنی کی تھی، وہ سب کے سب اس طاعون کی بیماری میں ہلاک ہو گئے اور مر گئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مسائل اور مشکلات امت کے اوپر آئیں، اس وقت امت کو چاہیے، اس وقت کے مسجد کے امام کو چاہیے وہ اپنے مقتدیوں کو جب نماز پڑھائے ان کو سمجھائے کہ اس وقت امت کے حالت یہ بنی ہوئی ہے، فلسطین کے مسلمان ہمیں پکار رہے ہیں لیکن ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ تو صبح کی نماز کے بعد، دوسری رکعت کے بعد امام اس وقت یہ الفاظ پڑھے، دعائیں پڑھے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت۔ وہ دعائیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور جو پیچھے مقتدی ہیں وہ اس کے اوپر آمین کہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے مسلمانوں کے لیے دعائیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ بے شمار دعائیں ہیں، اگر عربی میں نہیں آتی، اپنا اللہ کی ذات تو ہر حال کو جاننے والے، وہ زبانوں کو جاننے والے، وہ الفاظ کو جاننے والے، اے اللہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں، اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے، اے اللہ طاقت اور یہ سارا کچھ آپ کے اختیار میں ہے، اے اللہ ہم آپ کے آگے فریاد کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ آپ ان کے حامی اور مددگار بن جائیں۔ یہ مسلمان، ہر مسلمان دعا کر سکتا ہے۔ نماز پڑھی اپنے اللہ سے، جس زبان کے آپ ہیں، جس زبان میں اللہ سے مانگیں گے، اللہ دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں۔ نماز پڑھی اس کے بعد دعا مانگی، درود شریف پڑھا، اللہ کے آگے دعائیں کریں۔ آج امت کو ہماری دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ صرف اور صرف ہم اس چیز کو لے کر نہ بیٹھ جائیں۔ مسلمانوں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان یہود اور بے بعود کے ساتھ نفرت کا حق ادا کریں، ان کی جتنی بھی پروڈکٹ ہے ان کا بائیکاٹ کریں، یہ مسلمانیت کا حق ہے۔ یہی مسلمانوں کے لیے پیغام بھی ہے، وہ ہم پہ اپنی چیزیں بیچ کر کے اسی سے اسلحہ خرید کر کے آج مسلمانوں کو مار رہے ہیں، آج مسلمانوں کی ٹکا بوٹی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد، اس واقعے کے بعد غزوہ بدر کے نام سے ایک اور واقعہ، جب جنگ احد کا مکمل ہو چکی تو ابو سفیان یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ہم اسی سال دوبارہ بدر میں آئیں گے اور ہم بدر والا بدلہ آپ سے لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ 1500 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر کے بدر کے مقام پر پہنچے۔ 8 دن تک آپ نے وہاں قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد مشرکین مکہ میں ہمت نہ ہو سکی کہ وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آ سکتے، اور اس طریقے پر کفر پر دوبارہ یہ بات ظاہر ہو چکی کہ مسلمان تو اب بھی اسی طرح طاقتور ہیں۔ یہ ایسا نہ ہو، اور یہی وہ طاقت تھی کہ جب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر گئے، کفر کے دل کے اندر دوبارہ روٹ پڑ گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنو نذیر، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ ایسے یہود تھے جو کوئی لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔
اس قبیلے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، آپ اس کے منصف بن کے اس کا فیصلہ کر دیں۔ جس دیوار کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا، اس دیوار کے اوپر ایک شخص کو بٹھایا اور اس کو ایک باریک پتھر دیا، کہا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیٹھیں گے، آپ نے اوپر سے پتھر پھینک دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگ جائے گا، آپ زخمی ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ یہود نے آپ کے خلاف یہ سازش تیار کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرڈر دیا، ان یہودیوں کو کہو کہ یہاں سے آپ مدینہ سے نکل جاؤ۔ انہوں نے شروع کے اندر اپنی اکڑ دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن کی مہلت دی، کہا کہ یہ 10 دن آپ کے پاس ہیں۔ جب 10 دن ختم ہوئے تو انہوں نے اکڑ دکھائی کہ ہم کیسے جائیں گے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلہ بنو نذیر کا محاصرہ کیا اور جو درخت وغیرہ جو راستے کے اندر رکاوٹیں بنے ہوئے تھے ان کو کاٹ دیا، اور یہ قبیلہ بنو نذیر پہ ایسا روک پڑا، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن کا راستہ مانگا کہ ہمیں یہاں مدینہ سے جانے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلحے کے علاوہ، تیر تلواروں کے علاوہ باقی آپ جو کچھ لے کر جانا چاہیں آپ کو اجازت ہے، اسلحہ لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ کیوں؟ آج اگر آپ اسلحہ لے کر جائیں گے تو دوبارہ آپ نے یہی مسلمانوں پہ استعمال کرنا ہے۔ جس طریقے پہ آج کے یہود وہ مسلمانوں کے اوپر اپنی چیزیں بیچ کے مسلمانوں پہ استعمال کر رہے ہیں، یہ اس وقت کے یہود کا بھی یہی عالم تھا۔ حالات اور واقعات دن راتیں کبھی بدلتی ہیں لیکن سوچ کبھی بدلتی نہیں ہے۔ اس وقت کے یہود کی بھی یہی چالیں تھی جو آج کے یہودیوں کی چالیں ہیں۔ اس وقت کا یہود بھی مسلمانوں کا دشمن تھا، آج کا یہود بھی مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس وقت کے یہود کی بھی یہی سازشیں تھی جو آج کے یہودیوں کی سازشیں، اور اسی 34 سال کے اندر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب شوہر شہید ہو گئے، آپ نے ان کو ایک دعا بتائی، فرمایا کہ یہ دکھ اور گڑی کے اندر آپ اس دعا کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل بہت اچھا عطا فرمائیں گے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ جو کچھ مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں اس مصیبت کے وقت اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے بہتر کی دعا کرتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھلائی تو میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے زیادہ پیارا اور میرا خیال رکھنے والا اس دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بتلائی تھی تو میں اس دعا کو پڑھتی۔ فرماتی ہیں کچھ دن کے بعد مجھے حضور علیہ السلام کے نکاح کا پیغام آ گیا، یہ دعاؤں کی برکت ہے۔ فرمایا میں نے اس دعا کا اہتمام کیا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا پیغام آ گیا تو میں کہنے لگی ہائے ابو سلمہ سے تو کئی گنا زیادہ بہتر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دعاؤں کا اہتمام آج امت کو ضرورت ہے۔ آج مسلمان کٹ رہے ہیں، یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے، یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، یہاں پہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں پہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں سے میرے آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے۔ وہ آج اس پر یہود اور اس کے یہود کے اعلیٰ کار آج وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے اوپر کس طرح کی وحشیانہ بمباری کر رہے ہیں۔ ان کی دردناک دستانیں میں اور آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہوئی ہیں۔ معصوم بچے اسپتالوں میں لیٹے ہوئے زخمیوں کی حالت میں
उनके ऊपर बमबारी है। कभी कहा जा रहा है निकल जाओ, निकलते हैं, ऊपर से वहशाना बमबारी हो रही है। ये बच्चे कल मेरे और आपके बारे में रब से कहेंगे कि आपके पास हुजूर का फरमान पहुंचा था कि मुसलमान तो एक जिस्म की मानंद है। हाय हम आपके जिस्म नहीं थे, हमने कलमा नहीं पढ़ा हुआ था, आपको हमारी तकलीफों का पता चलता रहा, आप क्या करते रहे, आप सोशल मीडिया पे तबसरे करते रहे, आप तो अपनी महफिलों में उनकी अशिया का इस्तेमाल करते रहे, आपने तो हमारे कत्ल के अंदर आप मुआविन बने रहे। मुसलमानों, कल कहीं उन मासूम बच्चों ने, उन औरतों ने जाके अल्लाह के आगे हमारी शिकायत कर दी, शायद हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद न हो जाए। इसलिए आज भी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम है, आज भी उम्मत मुस्लिमा एक हो जाए और यहूद बेबहूद के खिलाफ खड़ी हो जाए। यही वो वक्त है कि इस वक्त मुसलमानों को अशद ज़रूरत भी है। मुसलमान तड़प रहे हैं, किसी का भाई उसके सामने मर रहा है, किसी का बच्चा मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, खानदानों के खानदान तबाह हो रहे हैं। हम मुसलमान हम तस से मस नहीं हो रहे हैं। हमारे बेहिस हुक्मरान बिल्कुल अपनी अयाशियों में मसरूफ हैं। ये दुनिया यहीं पे जिसके लिए बनाई थी, कौन थे जिनके लिए ये सारा कुछ था, जिनकी रहल पहल थी, वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं और आप क्या यकीन है हमारे पास ये कब रहेगी? जब तक मुसलमानों वाला ईमान, मुसलमानों वाली ताकत हमारे पास मौजूद है। रब्बे काबा की कसम, अगर हम सही मानों में खड़े हो जाए, कोई किसी मुसलमान का बाल भी बीका नहीं कर सकता। लेकिन हमारे अंदर आज दुनिया की मोहब्बत ने हमें इस तरह लाहर करके रख दिया है, हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। अपने ईमान की तजदीद करने का वक्त है कि हैसियत मुसलमान हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद जिस तरह बदर और ओहद वाले मुसलमानों के साथ की थी, ऐ अल्लाह तू वही है, ऐ अल्लाह तू उनके साथ अपनी मदद को नुसरत वाला मामला फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर।